بالوں کا جو گرنے کی وجوہات ہیں نا وہ میل اور فیمیل میں عورتوں مردوں میں فرق ہے. ایک ہے بال جو جلد سے اوپر ہے اور ایک ہے بال کی جڑ جو جلد کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے یا ان دونوں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بالکل دو ڈفرینٹ طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ٹنڈ بار بار کروائیں تو بال مضبوط ہو جاتے ہیں, مالش کی جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایس ایل ایس کیا ہے؟ وہ جھاگ بنانے والا کیمیکل ہے. جتنا زیادہ کسی پروڈکٹ میں, ٹوتھ پیسٹ میں, شیمپو میں, صابن میں ایس ایل ایس زیادہ ہوگا. ٹرانسپلانٹ کی جو تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے اگر بالوں کو لے کے, اور یہاں پہ قدرت نے ایکسٹرا بال بھی دیے ہیں, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, جس طرح آپ ہارٹ کا بائی پاس کراتے ہیں تو آپ کی ٹانگ سے نس لی جاتی ہے, یہ آپ کے اپنے بال ہیں, آپ نے صرف ان کی لوکیشن چینج کر دی ہے. تو کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ, کوئی ریئیکشن, کوئی الرجی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں 2 سے 3 ٹیکنالوجیز ہیں کہ جس کے ذریعے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. ایک نعمان اعجاز صاحب نے کروایا, اور نبیل ظفر جو بلبلے کا کامیڈی شو کے اسٹار ہیں ان کا کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ علی ظفر سنگر کا کیا ہوا ہے. کرکٹرز میں ہم نے وہاب ریاض کا کیا ہے, وقار یونس کا کیا ہے, وسیم اکرم کا کیا ہے جو بیٹنگ کوچ تھا زمبابوے کا, پاکستان کی بیٹنگ کو کوچنگ دیتا تھا, وہ گرانٹ فلار. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ پہ اعتماد کر لیا پاکستان گورا, ہاں وہ گرانٹ رہا بھی جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے, انفارم کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر سر کے اگلے حصے میں ہے تو ٹرانسپلانٹ کروا لیں, لیکن اگر یہاں بالکل آپ کے مطلب دماغ کے بالکل اوپر ہے تو یہ تو بہت خطرناک ہے, تو آپ کا تو دماغ کا ہی مسئلہ ہو جائے گا. چلو سر کے بغیر دماغ تو چل رہا ہے نا, بالوں کے بغیر تو ہے ایسا کچھ. ٹرانسپلانٹ کا خرچہ سٹارٹ ہوتا ہے کوئی اراؤنڈ, لیکن یہ اگر وہ دبئی میں کرائے گا تو 15 لاکھ میں ہوگا, وہ کینیڈا یو ایس اے میں کرائے گا تو 25-30 لاکھ میں ہوگا. یہ جو ٹریٹمنٹ اور ریمیڈی اور علاج ہے یہ تو سنت بھی ہے, یعنی آپ علاج کروا سکتے ہیں. بالکل. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کویک کے پاس جائیں اور آپ پریشان ہوں, کسی کوالیفائڈ بندے کے پاس چلے جائیں. اب جو پاکستان سے ایف سی پی ایس ڈرمیٹولوجی کر رہا ہے, یا ایف سی پی ایس جنرل سرجری کر رہا ہے, یا ایف سی پی ایس پلاسٹک سرجری کر رہا ہے, ان تینوں ڈگریز میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ہارڈلی ایک چیپٹر بھی نہیں ہے, اور پریکٹیکل نالج تو ہے ہی نہیں, کیونکہ ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں. جنہوں نے وہ ایگزام کلیئر کیا ہے ان کے نام, تصویر, ویب سائٹ نمبر وہ ان کی ویب سائٹ پہ پبلشڈ ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جس کو بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا ہو, دنیا میں کہیں بھی کرا رہا ہو, پاکستان میں کرا رہا ہو یا پاکستان سے باہر کرا رہا ہو, کم از کم وہ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے یہ دیکھے کہ اس کے پاس منیمم امریکن بورڈ کی ڈگری تو ہے کہ نہیں. اگر امریکن بورڈ کی ڈگری نہیں ہے تو پھر رسک ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین, ہمارے پوڈ کاسٹ کا ایک طرہ امتیاز یہ ہے کہ یہاں ایسی شخصیات ہمارے پاس تشریف لاتی ہیں کہ اگر آپ ان سے ٹائم لینا چاہیں اپنی فیلڈ کی ایکسپرٹ شخصیات کا, تو کئی ماہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں وہ تشریف لاتی ہیں اور آپ کے وہ بہت سے سوالات, پرابلمز, مسائل ان پر بات کرتے ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آج ہمارے پاس بڑی ایک یونیک پرسنالٹی موجود ہیں, ڈاکٹر محمد ناصر رشید صاحب. ہیئر کلب انہوں نے ایک کلینک بنایا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے بال ہوتے ہیں یہ جب تک ہوتے ہیں تو بڑی کنگھی کرنی پڑتی ہے, کئی دفعہ لگتا ہے وہ بال ہیں, لیکن جب نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر جو ایک شخصیت مجروح ہوتی ہے اور ایک شرمندگی شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت تھی. تو ڈاکٹر صاحب ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, 15 سالوں سے آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور MBBS ڈاکٹر ہیں, سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں, امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری کے آپ ڈپلومیٹ ہیں, انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری کے فیلو ہیں, اور پاکستان میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کلینکس کی پہلی چین ہیئر کلب کے آپ بانی ہیں, اور بھی کئی ایجادات آپ کی ہیں. تو آج ان بالوں کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ٹرانسپلانٹ کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے, کتنا کاسٹلی ہے, کتنا وقت لگتا ہے, یہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بال گرتے کیوں ہیں اور بال بچائے کیسے جا سکتے ہیں, ان کی ریمیڈی کیا ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اور ظاہر ہے بہت آپ کا کام ہے, اور ہمیں اس حوالے سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر اگر ان کا نام دنیا میں گونجتا ہے اور ان کو مانا جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے آنر ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کا شعبہ کیا ہے اور اس میں آپ انوویشن کیا لے کے آئے ہیں, اور کیا انفرادیت ہے آپ کی؟ ظاہر ہے بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا کام کس طرح کا ہے, کس طرح یونیک؟
ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیئر ٹرانسپلانٹ یا ہیئر لاس کلینک ایک کانسیپٹ تھا جو پاکستان میں لیٹ 90s تک نہیں تھا. ٹھیک. یعنی کہ آپ کو پلاسٹک سرجن مل جاتے تھے, اسکن اسپیشلسٹ مل جاتے تھے, لیکن دونوں ڈاکٹرز کے پاس, پلاسٹک سرجن اور اسکن اسپیشلسٹ کے پاس, بالوں سے متعلق کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی تھیراپی یا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس. تو جو اسٹوری آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ادھر آیا میں اس فیلڈ میں, تو اس میں مین جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ میرے خاندان میں بھی بال جو ہیں وہ گرتے تھے. ٹھیک. میرے والد, میرے ماموں, تایا, نانا, جینیٹک مسئلہ تھا, اور دونوں طرف سے تھا, دادا نانا کی دونوں فیملیز میں. تو میرا بہت جلدی ہیئر لاس شروع ہو گیا تھا. آپ کہہ لیں کہ ایف ایس سی میں, ایف ایس سی پری میڈیکل میں. تو جب ہاں تو جب پری میڈیکل میں گیا تو اس وقت بہت زیادہ بال گرنے شروع ہو گئے تھے. جب آپ ایک چینج ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ایف ایس سی تک ہوتے ہیں آپ بوائز کالج میں ہوتے ہیں, اور جب آپ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں, تو وہاں جا کے آپ اور زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں, اور زیادہ احساس کمی کا ہو جاتا ہے. تو ہم اس طرح کی اسٹوری تھی. بس وہ پھر یہاں پہ جب میرا ہیئر لاس ہونا شروع ہوا تو سارے جتنے بھی مین ڈاکٹرس تھے اس وقت, غلام شبیر صاحب بڑا نام تھے, اسکن اسپیشلسٹ, بہت سارے پلاسٹک سرجن تھے, تو اس طرح جتنے ڈاکٹر پاسبل تھے سب کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے, دیکھو ہم خود بھی تو, ہمارے بال بھی نہیں ہیں. تو سم ہاؤ وہ جواب مجھ سے ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو میں نے پھر ریسرچ کی, دنیا میں دیکھا, تو پتہ چلا کہ دنیا میں ہیئر کلینکس ہیں اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کلینکس بھی ہیں, اور بال لگانے کا کام بھی ہو رہا ہے, جو کہ ابھی تک اس خطے میں نہیں آیا. تو بس وہ پھر ایک آئیڈیا آیا. اور اس خطے سے مراد ایشیا یا پاکستان؟ اس وقت جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, دبئی, مڈل ایسٹ, کہیں پہ کچھ نہیں تھا. تو میں نے پہلی دفعہ کوشش کی تھی کہ میں امریکہ جا کے علاج کراؤں. ٹھیک. لیکن میرا امریکہ کا ویزا اس وقت 1997-6 میں ریجیکٹ ہو گیا. تو وہاں سے یہ خیال آیا یار وہاں تو آپ جا نہیں سکتے, کیا کریں, ٹھیک ہے, اور یہاں کوئی کلینک نہیں ہے. تو پھر وہاں پہ اس کلینک سے بات کی, آئیڈیا آیا کہ ان کو اگر یہاں بلایا جائے اور یہاں لانچ کیا جائے. تو اس طرح سے یہ شروع ہوا ہیئر کلب. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یعنی آپ کے بال گر گئے اور آپ بال کے ایکسپرٹ بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, کیسے بنے, پھر کہاں سے پڑھا, کیا سیکھا؟ میں نے بیسیکلی تو میں نے MBBS کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے 5 سال کا, اور اس کے بعد پلاسٹک سرجری میں ہاؤس جاب کی. اور اس کے بعد جس کلینک سے میں خود علاج کے لیے گیا انہی سے ہم نے فرینچائز کی بات کی. تو ان کے ساتھ پورا وہ فرینچائز کا جو پروسیس ہوتا ہے, پھر اس میں ایک ٹریننگ ہوتی ہے, پھر آپ ان کا پورا برانڈ, آپ پورا سیٹ اپ یہاں لے کے آتے ہیں. تو وہ تقریباً 1-2 سال وہ چلتا رہا. اور پھر ہم نے جو ہے اس کو 97 میں, آئی تھنک 97 میں ہم نے پراپر ایک کلینک کلمہ چوک پہ مسعود ہاسپٹل جو آج کل بھی ہے, وہاں کی اس کی بیسمنٹ میں ہم نے اسٹارٹ کر دیا. اور جو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری ہے وہ تقریباً 2001 میں اسٹارٹ ہوئی. ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری صرف بالوں کی بیماری کو ڈیل کرنے کا ایک ٹریٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ اب بہت اور ٹریٹمنٹ ہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں, کاسمیٹک ٹریٹمنٹس ہیں, نان سرجیکل ٹریٹمنٹس ہیں یا آپشنز ہیں جو کی جا سکتی ہیں گرے ہوئے بالوں کو واپس لانے کے لیے یا ان کا کچھ حل نکالنے کے لیے. صرف ٹرانسپلانٹ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس وقت ٹرانسپلانٹ 50% پرابلم کا سلوشن ہے, باقی 50% اور بہت چیزیں ہیں. تو سب کو ملا کے ایک کلینک بنتا ہے کہ آپ وہ کلینک ہر چیز دے رہا ہو, کیونکہ ہر طرح کے مریض کو ایک ہی چیز سوٹ نہیں کرتی. ٹرانسپلانٹ بہت زیادہ لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہیئر ٹرانسپلانٹ سوٹیبل نہیں بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آغاز یہاں سے کرتے ہیں نا کہ بال گرتے کیوں ہیں, یعنی کیا مسئلہ آتا ہے کہ مطلب آپ کے تو بہت ارلی ایج میں گر گئے, تو میلز کے کب گرتے ہیں, فیمیلز کے کب گرتے ہیں, ان کی اپنی کوتاہی کیا ہوتی ہے, یا کوئی موروثی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں, بالوں کا جو گرنے کی وجوہات ہیں نا وہ میل اور فیمیل میں, عورتوں مردوں میں فرق ہیں. ٹھیک. مردوں میں سب سے کامن کاز جو ہے وہ اس کو ہم جینیٹک یا میل پیٹرن بالڈنس یا اردو میں آپ کہیں گے مورسی گنجپن, جو آپ کے خاندان سے آپ کو ملتا ہے. ٹھیک. آپ کے دادا نانا کی فیملی, ماموں تایا چچا میں کہیں پہ بھی کوئی مرد اگر گنجا تھا تو آپ کا رسک بہت زیادہ ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ جین آ سکتی ہے. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ جین پوری جنریشن اسکپ بھی کر جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ کی جنریشن پہ وہ اسکپ کر رہی ہے تو آپ بچ گئے, لیکن بہت کم ہوتا ہے. 99% جین نیکسٹ جنریشن میں جاتی ہے. اور اس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لائف سٹائل اور آپ کا اوور آل رہنا کھانا پینا ہیلدی ہے تو اس طرح کی جو جینز ہوتی ہیں, ڈیمیجنگ جینز ہیں یا جو بیماری کی جینز ہیں, وہ ایکٹیویٹ دیر سے ہوتی ہیں. ٹھیک.
40 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں. لیکن اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ آپ کا لائف سٹائل جو اب اس زمانے میں ہے جس کے اندر کھانا پینا سونا اسٹریس یہ سب کچھ انہیلدی ہے, تو اس وجہ سے جو آپ کے اندر ایک پری ڈسپوزڈ رسک ہے وہ جلدی ظاہر ہو جاتا ہے. جو 40-50 کی عمر میں تھا اب وہ 20-25 سال کی عمر میں ہے. لوگوں کو شوگر بھی جلدی ہو رہی ہے, لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی جلدی ہو رہا ہے, لوگوں کے بال بھی جلدی گر رہے ہیں, لوگوں کو بالوں کی سفیدی بھی جلدی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا اس کو ہم کہتے ہیں پری میچیور ڈیزیز. اور پری میچیور ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں تھا تو آپ کو ہونا تو ہے, لیکن کس عمر میں ہونا ہے, 40-50 سال کی عمر میں ہونا ہے یا 20 سال کی عمر میں ہونا ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لائف سٹائل اور اس کا باقاعدہ سائنس ہے. جس طرح جینیٹکس ایک سبجیکٹ ہے, اس میں PhD ہوتی ہے, تو پچھلے 10-15 سال سے ایک نیا سبجیکٹ آ گیا ہے جس کو کہتے ہیں ایپی جینیٹکس. ایپی جینیٹکس وہ سائنس ہے جس کے ذریعے آپ جینز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جینز اگر آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کے والدین میں سے کوئی خراب جین مل گئی ہے تو آپ اتنے بے بس نہیں ہیں کہ آپ اس جین کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹ دیر سے ہو یا موڈیفیکیشن بھی ہے. اب نئی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں جین ریپلیسمنٹ تھراپی بھی آ رہی ہے, لیکن ابھی فی الحال وہ کاسمیٹک کے پروسیجرز کے لیے نہیں ہے, وہ لائف سیونگ ایسی ڈیزیزز جن کے علاج نہیں ہیں اس کے لیے وہ جین ریپلیسمنٹ تھراپی کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے خاندان میں جین تھی اور یہ اس کے جین آئی ہے, جین ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اور اگر وہ جین نکل آئے تو اس کو بیماری نہ بھی ہو تو وہ جین ریپلیسمنٹ تھراپی کر دیتے ہیں اگر وہ بہت مہلک بیماری کی جین ہے. تو یہ ہو گیا شروع, اور اگلے آنے والے سالوں میں یہ اور چیزوں کے لیے بھی ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا. تو ایپی جینیٹکس ایک مین چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا فرق یعنی میل اور فیمیل میں بالوں کے گرنے کا اس حوالے سے بتائیے. ہاں جی, تو میلز کا تو ہم نے ابھی جو کر لیا کہ اس میں زیادہ تر آپ کی جینیٹکس ہے, آپ کے خاندان سے آئی. فیمیلز میں جو ہے وہ جینیٹکس کا رول بہت کم ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے فیمیلز میں گنج پن اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو بال ہلکے ہو جاتے ہیں, کوئی بھی فیمیل گنجی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو جینیٹک پروٹیکشن ہے کہ جو جین ہے وہ میل پری ڈومیننٹ ہے, میلز میں ڈومیننٹ ہے. فیمیلز میں اگر ہوگی بھی تو ڈومیننٹ نہیں ہوگی, ریسیسو ہو جائے گی. تو فیمیلز کے اندر جو سب سے کامن کاز ہے, اسپیشلی ہم پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ آئرن ڈیفیشینسی ہے. ہماری فیمیلز چاہے وہ ینگ ایج کی بچیاں ہیں یا مڈل ایج ہے یا لیٹر ایج ہے, سب میں جو موسٹ کامن کاز, اور بھی کازز ہیں جو ابھی میں بتاؤں گا, لیکن سب سے زیادہ کامن کاز ہے کہ ان کی باڈیز کے اندر آئرن بہت کم ہے. اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لوگ بلڈ آئرن چیک کر لیتے ہیں, لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے سیرم فیریٹن. اچھا, تو کسی کو اگر بال گرنے کی پرابلم کچھ مہینوں سے ہفتوں سے زیادہ لمبی ہو جائے تو ان کو بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے سیرم فیریٹن کا ٹیسٹ پہلا کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سیرم فیریٹن آپ کا بیسیکلی آپ کی باڈی کے اندر جو آئرن کا اسٹوریج ہے, آئرن کا اسٹور ہے, اس کو بتاتا ہے کہ وہ اسٹور پورا ہے یا وہ اسٹور ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سیرم فیریٹن اگر آپ کا 100 کے اوپر ہے یا 100 کے پاس پاس ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یعنی کسی بھی لیب سے ہو جاتا ہے, کسی بھی لیب سے ہو جاتا ہے, چھوٹی لیب سے بھی ہو جائے گا, بڑی لیب سے بھی ہو جائے گا. بہت سمپل ٹیسٹ ہے, اور یہ سیرم فیریٹن نیا ٹیسٹ بھی نہیں ہے. جو گائنیکالوجسٹ ہیں, جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں, ان کا یہ سیرم فیریٹن پریگنینسی ہوتے ہی چیک ہوتا ہے کہ آئرن کم تو نہیں. اور اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فولک ایسڈ اور آئرن دو ایسی چیزیں ہیں جو پریگنینسی کے دوران اور پریگنینسی کے بعد ضرور دی جاتی ہیں. تو سیرم فیریٹن اگر آپ کا 50, 60, 70, دیٹ مینز آپ کو پرابلم شروع ہو گئی ہے. اور اس میں پھر 2 طریقے ہیں, اگر زیادہ کم ہے 50 سے نیچے چلا گیا ہے پھر تو آئرن کی ڈرپ لگتی ہے. آپ سیلائن میں جو عام ڈرپ ہے اس کے اندر وہ انجیکشن آئرن کا ڈال کے آپ 1-2 گھنٹے میں وہ نس کے اندر لگواتے ہیں, جس کو آئی وی ڈرپ کہتے ہیں. اور اگر تھوڑا بہت کم ہے تو پھر آپ اورل ٹیبلٹ یا کیپسول بھی لے سکتے ہیں. لیکن زیادہ کم ہے اور اورل ٹیبلٹ کیوں نہیں لے سکتے, اس لیے کہ اگر آپ کا آئرن بہت کم ہے تو ایک تو اورل سے وہ بہت جلدی واپس نہیں آئے گا, اور آئرن اگر بہت زیادہ اورلی لیں تو آپ کی اسٹمک میں ایسیڈیٹی اور وہ بہت بڑھ جاتا ہے, وہ کیونکہ میٹل ہے وہ آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے آپ کی ایسڈ کو. بالکل ٹھیک. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا کاز فیمیلز میں ہے تھائرائڈ کے پرابلم. تو تھائرائڈ میں 2 طرح کے پرابلم ہوتے ہیں, ایک ہائپو تھائرائڈ ہوتا ہے کہ تھائرائڈ کا فنکشن کم ہو گیا, اور ایک ہائپر تھائرائڈ ہوتا ہے کہ تھائرائڈ کا فنکشن بہت زیادہ بڑھ گیا. تو جو سب سے موسٹ کامن ہے وہ ہائپو تھائرائڈزم ہے, اور وہ ہائپو تھائرائڈزم بھی وہ والا ٹائپ جس کو ہم سب کلینکل کہتے ہیں, کہ ایسا ہائپو تھائرائڈزم یا تھائرائڈ کا فنکشن کم ہو جانا جس کا کوئی مین سمٹم نہ آئے, دیکھنے سے کوئی پتہ نہ چلے,
لیکن اس کا جو ڈیٹیکشن ہے یا اس کے جو ڈائگنوسس ہے وہ صرف بلڈ ٹیسٹ سے ہو سکتا ہے. اس میں تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہم کہتے ہیں, تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ آپ اگر کرائیں ایسے پیشنٹ کا تو اس کا باڈی, اس کے سمٹمس جو تھائرائڈ کے ٹپیکل سمٹمس ہیں ایگزامینیشن سے پتہ چلتے ہیں وہ نہیں ہوتے, لیکن جب ٹیسٹ کرائیں گے تو اب نارمل ہوگا, اس سے پتہ چلے. ہاں جی, ٹی ایس ایچ زیادہ ہوا ہوگا, ٹی ایس ایچ کی نارمل ویلیو 1 to 3 کے بیچ میں ہونی چاہیے. ایسے کیسز میں وہ 10, 8, 9, 10 تک چلی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو کاز ہے وہ فیمیلس کے اندر ہارمونل امبیلنسز بہت ہوتے ہیں فیمیلز میں, جس طرح آج کل پی سی اوز ایک ہے, پولیسسٹک اووری سنڈروم ہے, جن کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جائے ان کو یہ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. اور کچھ ہارمونز جو فیمیل ہارمونز ہیں ان کا امبیلنس ہو جائے, یا میل ہارمون فیمیلز میں زیادہ ہو جائے, ٹیسٹوسٹیرون جو میلز میں ہوتا ہے اگر وہ فیمیلز میں بڑھ جائے تو بال گرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ٹائملی اگر ڈائگنوسس ہو جائے تو علاج ہو جاتا ہے, اور اگر بال گرتے ہوئے 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہوئے تو وہ بال واپس آ جاتے ہیں بغیر کسی مہنگے علاج کے. صرف وہ پرابلم آپ سالو کر دیں, آئرن کم ہے تو آئرن دے دیں, اگر ہارمون امبیلنس ہے تو ان کو بیلنس کر دیں, ان کا علاج کر دیں, اگر وائٹامن کوئی ڈی کم ہے, وائٹامن B12 کم ہے, وہ اس کا کیپسول دے دیں. تو ایک دم نہیں واپسی ہوتی بالوں میں, جس طرح سے بال ایک دم گرتے بھی نہیں کہ آپ آج سوئے صبح اٹھے تو گنجے ہیں, کئی سال لگتے ہیں. تو اس طرح بالوں کا علاج بھی جو ہے وہ 1 مہینے 2 مہینے نہیں, وہ 1-2 سال میں جا کے واپس آتے ہیں اگر کامیاب علاج ہو بھی جائے. ڈاکٹر صاحب اگر یعنی یہ جینیٹک پرابلم ہے, ظاہر وہ تو ان چیزوں سے پھر ٹھیک نہیں ہوگا, یا کچھ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں چیزیں بال گرنے؟ ہاں, جینیٹک پرابلم کے لیے بھی اب کچھ اسپیشل میڈیکیشنز پچھلے 10-15 سال سے آ گئی ہیں کہ اگر آپ کے بال ابھی گرنے شروع ہو رہے ہیں اور آپ وہ میڈیسن سٹارٹ کر دیں تو آپ اگر اس میڈیسن کے بغیر آپ کے 1 سے 2 سال میں آپ کے بال گر جانے تھے, تو اگر وہ میڈیسن لیتے رہیں گے, مطلب اس کو آپ یہ کہیں گے کہ ٹریٹمنٹ ہے, علاج پرماننٹ علاج نہیں ہے. جس طرح شوگر کی, بلڈ پریشر کی بیماری اور اس کا جو علاج ہے وہ آپ کو گولی پوری عمر لینی پڑتی ہے, تو اسی طرح اس کا ٹریٹمنٹ ہے, علاج نہیں ہے. وہ گولی اگر آپ لیتے رہیں گے تو جب تک آپ لیتے رہیں گے آپ کے بال رکے رہیں گے, چاہے آپ کو جینیٹک ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر نہیں بھی 100% رکیں گے تو 90% گرنا کم ہو جائیں گے. تو جو کنڈیشن آپ کی 1 سے 2 سال میں ہو جانی تھی وہ آپ تقریباً آپ کو 5 سے 7 سال ایکسٹرا مل جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یعنی بڑے سارے دعوے ہم سنتے ہیں نا, یعنی یوٹیوب پر اشتہارات چل رہے ہیں, مختلف لوگوں نے ہورڈنگ لگا رکھی ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ تیل بنایا ہم نے, اتنی چیزیں ڈالی ہیں. ایلوویرا کے بارے میں کہا جاتا ہے, سرسوں کا تیل ہماری بوڑھیاں وہ خواتین لگاتی ہیں, ناریل کے تیل کی بات کی جاتی ہے. تو آپ کی ماڈرن سائنس یا میڈیکل میں یہ چیزیں پلیس کرتی ہیں, کہیں فائدہ ہے ان کا؟ دیکھیں, پہلے تو ہم تیل کو سمجھتے ہیں, تیل ہے کیا؟ تیل بیسیکلی نیوٹریشن ہے, اس کی سورس ویجیٹیبل ہے, فروٹ ہے, کوئی جڑی بوٹی ہے. تو اٹ از بیسیکلی آئل. بادام کا تیل ہوتا ہے, سرسوں کا تیل ہوتا ہے, آملے کا تیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ناریل کا تیل ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا چیز ہے یہ نیچرل ویجیٹیبل فروٹ یا ڈرائی فروٹ سے نکلا ہے. تو بیسیکلی نیوٹریشن ہے, نیچرل چیز ہے بیسیکلی. تو جس چیز سے آیا ہے وہ چیز کھائی جاتی ہے, آملہ بھی کھایا جاتا ہے, بادام بھی کھایا جاتا ہے, ناریل بھی کھایا جاتا ہے. تو آپ 2 طرح سے باڈی کو نیوٹریشن دے سکتے ہیں یا غذائیت دے سکتے ہیں, ایک کھا کے اور ایک لگا کے. تو کھانے سے ہوتا ہے کہ ہر باڈی کے ہر سیل میں وہ چیز پہنچ جاتی ہے, لیکن اگر کہیں اسپیسیفک آپ کو پرابلم لگ رہی ہے کہ ڈیفیشنسی ہے اور اسکن خراب ہو رہی ہے یا بال خراب ہو رہے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ نیوٹریشن بھی دے سکتے ہیں اور تیل کی مالش کر سکتے ہیں. تو اگر تو جینیٹک مسئلہ نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ کے خاندان میں کسی کے بال نہیں گرے ہوئے اور آپ کے بال خراب ہو رہے ہیں, بھربھرے ہو رہے ہیں, چمک کم ہو رہی ہے, لمبے نہیں ہو رہے, پتلے ہو رہے ہیں, موٹے نہیں ہو رہے, تو آئل کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور کس طرح کام کرتا ہے کہ وہ ان کے اندر جو کمی تھی, کوئی وائٹامن کم تھی, کوئی منرل کم تھی, پروٹین کم تھی, تو وہ جب اس کو ٹاپیکلی اوپر لگانے سے پرووائڈ کر دے گی, وہ کھا نہیں بھی رہا تو وہ اس کو بالوں کی جڑ کو پہنچ جائے گی اور وہ اس کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے ہاں نا بعض دفعہ لوگ یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ٹنڈ بار بار کروائیں تو بال مضبوط ہو جاتے ہیں, مالش کی جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ جو کمزور بال ہوتے ہیں ان کی سائیکل ہوتی ہے, ہر 3 سے 4 مہینے میں بالوں کی سائیکل چینج ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ بال گر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ جس طرح ریزر لگواتے ہیں اور بار بار لگواتے ہیں تو وہ آپ کی جو وہ سائیکل ہے وہ اس میں سے جنہوں نے گرنا تھا نا وہ آپ کے گر جائیں گے, وہ چھوٹے ہو کے بھی گر جائیں گے. تو الٹیمیٹلی جب ریزر لگوانے کے بعد بال واپس آئیں گے تو کم ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے.
تو یعنی یہ ایسی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا بالکل. ٹھیک ہے. ہاں انلیس کہ کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے اس کے لیے اس نے کوئی دوائی لگانی ہے اور بال ہونے کی وجہ سے وہ لگ نہیں رہی, تو ریزر لگا کے وہ شروع کے 1-2 مہینے کا جو علاج ہے وہ اچھی طرح سے لیپ لگا لے, اور وہ جس طرح کے لوگوں کو لائس ہوتی ہیں ہیڈ میں اور وہ لمبے بالوں کی اور انہیلدی بال واش نہیں کرتے اور وہ جاتی ہی نہیں ہے, تو اس کیس میں آپ ریزر لگوا کے ایک دفعہ پرماننٹ جوؤں سے نجات کر لیں تو پھر ہاں اس طرح کی چیزوں میں تو فائدہ ہے, ورنہ ضرورت نہیں. اور مالش ڈاکٹر صاحب جو کر رہے ہوتے ہیں, ہاں جیسے تیل لگانا ہے نا, تو تیل لگا کے جو ہارڈ مالش ہوتی ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے, وہ بالوں کو کھینچتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹریکشن ایلوپیشیا. یعنی کہ اگر آپ کسی جگہ پہ بالوں کی جس طرح لیڈیز بریڈ کرتی ہیں یا ٹائٹ جوڑا کرتی ہیں تو وہ بال گرتے ہیں, الٹیمیٹلی گریں گے اگر وہ بہت کئی مہینوں تک کرتی ٹائٹ کر کے کھینچیں گے, کیونکہ جڑوں کے اوپر پل آئے گی. تو اسی طرح یہ مالش اگر بہت کوئی ہفتے میں 3-4 دفعہ رگڑ کے مالش کر رہا ہے وہ نقصان دہ ہے, اور اس وقت گر بھی رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت گر بھی رہے ہوتے ہیں. وہ فرکشن لاس ہوتا ہے, اس کو فرکشن لاس اور ٹریکشن لاس کہتے ہیں. تو آپ نے اگر تیل لگانا ہے تو آپ لگائیں اور ہلکا سا ملیں کہ رگڑ نہ لگے. ملنا آپ نے کریم کی طرح ہے کہ جذب ہو جائے تھوڑا سا, اور پھر اس کو چھوڑ دیں پوری رات اور صبح کو دھو لیں. ٹھیک. اور ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ سے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب ٹینشن سے بھی یہ ہیئر لاس ہوتا ہے, کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ جی ہاں, اسٹریس اور ٹینشن ایک ہی چیز ہے. اور اسٹریس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں. تو وہ کورٹیسول نارملی صرف ایسی ٹائمس پہ یا اس طرح کی سچویشنز میں بڑھتا ہے جہاں پہ آپ کو تھوڑی انرجی چاہیے ہو, جس طرح سانپ نظر آ گیا یا کتا پڑ گیا پیچھے, تو آپ کا کورٹیسول بڑھے گا, اور کورٹیسول جب بڑھے گا تو باڈی میں مسل میں انرجی آئے گی, مسل اسٹرانگ ہوگا تو آپ بھاگیں گے. تو اگر کسی وجہ سے اسٹریس, کنٹینیوس اسٹریس کی وجہ سے وہ کورٹیسول اوپر جائے گا, تو اس کو ایک ہم کہتے ہیں ایکیوٹ کورٹیسول انکریز اور ایک ہے کرونک کورٹیسول. اگر کرونک ہر روز بے وجہ آپ کا اسٹریس کی وجہ سے, نیند کی کمی کی وجہ سے, آپ کی لائف اسٹائل کی وجہ سے, انہیلدی لائف اسٹائل سے کورٹیسول اوپر رہ رہا ہے, تو وہ کرونک کورٹیسول فٹیگ سنڈروم بن جاتا ہے, اور وہ آپ کے ہر سیل کو ڈیمیج کرتا ہے. وہ آپ کے ڈائبٹیز کے رسک کو بڑھا دے گا, وہ آپ کے ہارٹ اٹیک کے رسک کو بڑھا دے گا, وہ آپ کے ڈیمینشیا کے رسک کو بڑھا دے گا. ملٹیپل بیماریاں جن میں سے بالوں کی اور جلد کی تو مین آئیں گی. تو ڈیفینیٹلی اسٹریس بہت ڈیمیجنگ ہے, اور آج کل آلموسٹ ہر بیماری کے پیچھے اسٹریس کا 50% تک رول تو ہے. تو اسی لیے اسٹریس مینجمنٹ جو ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس مینجمنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے, اور جو لوگ اسٹریس مینجمنٹ کرتے ہیں یا ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے اسٹریس کنٹرول ہو جاتا ہے, یا واک کرتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں, یا سوئمنگ کرتے ہیں, اپنا پرسنل ٹائم نکالتے ہیں, یا ایک روٹین بناتے ہیں, تو ان کیسز میں بیماریوں کی شرح کم ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم صابن یوز کر رہے ہیں, شیمپو یوز کر رہے ہیں, اب اس میں بڑے برانڈز بھی ہیں, تو آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے کہ کن چیزوں سے بال خراب ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں سے؟ دیکھیں, بالوں میں 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم نے یہ کانسیپٹ عام لوگوں میں نہیں ہوتا. ایک ہے بال جو جلد سے اوپر ہے, اور ایک ہے بال کی جڑ جو جلد کے اندر ہے. ٹھیک. ان دونوں کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے یا ان دونوں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بالکل 2 ڈفرینٹ طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. جو پروڈکٹ بال کی شافٹ یعنی کہ جو بال کی لمبائی ہے اس کی چمک بڑھانے کے لیے, اس کو ملائم کرنے کے لیے, اس کو سیدھا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جو پروڈکٹ ہوگی, جو بھی پروڈکٹ ہوگی وہ جڑ کے لیے ہارمفل ہوگی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور جو جڑ کے لیے ہوگی وہ بال کے اوپر اتنا اچھا افیکٹ نہیں دے گی. ٹھیک ہے, تو اب جو شیمپو ہے بیسک چیز ہے, آپ نے دھونے ہیں بال, روز ہی دھونے ہیں. ہمارا جس طرح موسم اب آ رہا ہے, پسینہ آ رہا ہے, دن میں 2 دفعہ دھونے پڑ جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جتنے بھی شیمپوز ہیں جو کمرشل شیمپوز ہیں جن کو ہم کیمیکل شیمپوز کہیں گے, اس کے اندر سوڈیم لورل سلفیٹ SLS جس کو کہتے ہیں, سلیکون, ٹرائیکولسن, یہ 3-4 کیمیکلز ہیں جو ان چاروں ہی ہوں گے یا چاروں میں سے 1-2 تو ضرور ہوں گے. اور SLS بیسیکلی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. اور SLS کیا ہے, وہ جھاگ بنانے والا کیمیکل ہے. جتنا زیادہ کسی پروڈکٹ میں, ٹوتھ پیسٹ میں, شیمپو میں, صابن میں SLS زیادہ ہوگا اتنی زیادہ جھاگ بنے گی, اور جتنا کم ہوگا اتنی جھاگ کم ہوگی. تو پہلا کانسیپٹ پبلک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہاتھوں کی یا چکنائی کی یا بالوں کی یا جلد کی, سر کی جلد کی یا آپ کے چہرے کی جو صفائی ہوتی ہے
وہ جھاگ سے نہیں ہوتی. جھاگ ایک صرف کاسمیٹک آپ کو مینٹلی سیٹسفائی کہ بھائی بڑی جھاگ بناتا ہے شیمپو اور یہ صابن بہت جھاگ بناتی ہے, ادروائز اس کا نقصان ہے. جون سی بھی اسکن کیئر پروڈکٹ یا جون سی بھی ہیئر کیئر پروڈکٹ جھاگ زیادہ بنائے گی, اس کے اندر کیمیکل ریشیو زیادہ ہوگی. جتنا کم جھاگ بنائے گی اتنا اس کے اندر کیمیکل کم ہوگا اور وہ آپ کی ہیلتھ, اسکن اور بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہوگی. تو اب جو نیا ٹرینڈ باہر بھی امریکہ میں ہے وہ آرگینک, کیمیکل فری اور اسپیشلی ایس ایل ایس فری شیمپوز ملنے شروع ہو گئے ہیں. اور لوگ اب ڈیمانڈ ہی وہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایس ایل ایس فری شیمپو چاہیے, ہمیں سلیکون فری شیمپو چاہیے. تو جو ایسے شیمپوز ہوں گے وہ جھاگ کم بنائیں گے. تو یہ شیمپوز استعمال کرنے چاہیے, نہ تو صابن یوز کرنی چاہیے نہ کیمیکل شیمپو کرنا چاہیے. اسپیشلی ان لوگوں کو جن کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں یا وہ بالوں کی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں, ان کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آہستہ آہستہ اگر آپ روز ایس ایل ایس والے شیمپو سے بال دھوئیں گے تو ایس ایل ایس کا کچھ نہ کچھ کوانٹٹی آپ کے جڑ کے اندر ایبزارب ہوتی جائے گی. ایک دفعہ میں نہیں ہوگی لیکن اوور اے پیریڈ آف 6 months to 1 year اتنی ڈوز چلی جائے گی کہ وہ آپ کی جڑ کو پوائزن کر دے گی اور ڈیمیج کر دے گی. تو ڈیفینیٹلی جو کیمیکل اسٹینڈرڈ شیمپوز ہیں وہ ڈیمیجنگ ہیں, اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے بال ہلکے ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں, یا کوئی بھی ان کو بالوں کا پرابلم ہے, تو ان کو ایس ایل ایس فری شیمپو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی جو ایکسپرٹی ہے اس پر آ جاتے ہیں. چلیں یہ ساری تو پہلے کی چیزیں ہیں نا, کیور کر لی, احتیاط کر لی, اور یا دیکھ لیا کہ میری مطلب موروثی حیثیت کیا ہے. اب مثلاً بال گر گئے ہیں کسی کے, تو یہ مطلب مختلف آپ نے بھی بتایا کہ اس کے ظاہر ٹریٹمنٹس ہیں, ریمیڈیز ہیں, لیکن ایک ہے اس کا علاج, اس کے ٹریٹمنٹ یعنی ٹرانسپلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ اس سے تو انفیکشن ہو جاتا ہے, فلاں جگہ کا تو ہو ہی نہیں سکتا, اور بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, اتنی احتیاط کون کرے گا, تو یہ کتنا خوفناک ہے؟ اچھا, پہلے تو ہم اس کی ہسٹری بتا دیں آپ کو کہ ٹرانسپلانٹ کوئی نیا تھیراپی نہیں. 1952 میں پہلا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا امریکہ میں. ٹھیک ہے. اور کئی ایسی ریکارڈز بھی ہیں کہ اس میں پتہ چلتا ہے 1952 سے پہلے جیپنیز نے بھی 10-15 سال پہلے شاید ٹرانسپلانٹ کیا تھا, ہیئر ٹرانسپلانٹ. تو ایک تو یہ نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور اس کی تقریباً نصف صدی سے اس کی ہسٹری ہے, اور پاکستان میں ہی صرف 2001 سے ہو رہا ہے. اور وہ آپ نے آغاز کیا؟ ہاں جی, ہم پائنیئر ہیں الحمدللہ. ہمارا پہلا ہیئر کلینک جو پاکستان کا تھا وہ ہیئر کلب بنا تھا. اس وقت کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ایون ڈاکٹروں میں کانسیپٹ نہیں تھا کہ بالوں کا بھی کلینک ہو سکتا ہے, بال لگائے جا سکتے ہیں, بال دوبارہ علاج کے ذریعے روکے جا سکتے ہیں. پہلے 3-4 سال تو ہمیں یہی پرابلم رہی جو ہوتی ہے کہ اس طرح کے موٹاپے اور بالوں میں فراڈ بہت ہوئے ہیں, ہمیشہ ہر صدی میں فراڈ ہوئے ہیں. تو ہم پہلے 3 سال تو جب میں نے کھولا تھا تو لوگ یہی آ کہتے تھے کہ آپ پیسے لے کے بھاگ جائیں گے, آپ کر دیں, ہم پیسے بعد میں دیں گے. ٹھیک ہے, تو 3-4 سال تو اسی میں لگ گئے لوگوں کو سمجھانے میں کہ ہم فراڈ نہیں ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے عزت دی. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ 4 سال سے بندہ بیٹھا ہوا ہے کمرے میں, تو پھر لوگ آنے شروع ہو گئے. تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ اس کا لوگوں میں ایک منفی پہلو بہت زیادہ ہے. یہ بالکل آپ کہہ لیں اسی طرح ہیں کہ جس طرح لا علمی آپ کہیں کسی چیز کے بارے میں, جانتے نہیں ہیں لوگ. اور کچھ ایسا ہے کہ مس انفارمیشن بھی ہو جاتی ہے. کوئی اور پروسیجر ہے جس کو کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں, یا کوئی پرانا پروسیجر ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس کے ریزلٹس ابھی تک لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بھی وہی چیز ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک پہلے ہوا کرتا تھا, آج سے 30 سال پہلے, 25-30 سال پہلے, نائلون کے بال جلد کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور نیچے ڈال کے گانٹھ لگا دیتے تھے, ایک مشین سی ہوتی تھی, اور وہ نیلون کے بال, یعنی سمجھے نیلون دھاگا آپ نے پکڑا اور ڈال دیا, تو وہ اس میں انفیکشن ہوتی تھی, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو فورن باڈی ہے, فورن باڈی آپ کی اپنی چیز نہیں ہے. تو وہ جب ڈالیں گے آپ سوراخ کر کے, تو ایک قسم کا وہ پرماننٹ ہول ہوگا, اور اس ہول سے کوئی بھی جراثیم اندر جا سکتے ہیں, اور وہ فورن باڈی ریئیکشن بھی کر سکتی ہے. تو یہ اس طرح کی جو آپ باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ہیں, وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. وہ پاکستان میں بھی کلینک تھا آج سے 25-30 سال پہلے, لاہور میں, کراچی میں بھی, اور وہ اس کو ہم کہتے تھے سنتھیٹک ہیئر امپلانٹ. ٹھیک, دیٹ از ناٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ. ہیئر ٹرانسپلانٹ بیسیکلی آپ کی اپنی, ایون کسی اور بندے کی بھی نہیں, آپ کی صرف اپنی جڑیں لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گنجے بھی ہو جاتے ہیں, ان کے یہ پیچھے گردن کے اوپر اور یہاں سائڈوں پہ یہ بال کبھی نہیں گرتے, یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو ٹرانسپلانٹ کی جو تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے اگر بالوں کو لے کے
اور یہاں پہ قدرت نے ایکسٹرا بال بھی دیے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, جس طرح آپ ہارٹ کا بائی پاس کراتے ہیں تو آپ کی ٹانگ سے نس لی جاتی ہے, تو قدرت نے وہاں ایک ایکسٹرا اسپیئر رکھ دی ہے کہ وہاں سے نکال بھی لو تو ٹانگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح یہاں پہ ایکسٹرا بال ہیں جو آپ آگے لگا سکتے ہیں, تو جس کو آپ کہہ لیں آپ کی گاڑی میں اسٹپنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو یہ آپ کے اپنے بال ہیں, آپ نے صرف ان کی لوکیشن چینج کر دی ہے, تو کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ, کوئی ری ایکشن, کوئی الرجی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, کیونکہ آپ سمجھیں کہ جس طرح لوگوں کی جلد جل جاتی ہے تو ٹانگ سے جلد اتار کے وہ گرافٹ, اسکن گرافٹ لگا دیتے ہیں, تو وہ اسکن گرافٹ ہے, یہ ہیئر گرافٹ ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ہونا چاہیے, آپریشن تھیٹر جو اس کے لیے اسپیشل ہو وہاں پہ ہونا چاہیے, اسٹرلائزیشن ہونی چاہیے. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ سے کریں جہاں پہ ٹریننگ نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, کویک ہے اور اسٹرلائزیشن پروٹوکول نہیں ہے, تو وہ تو پھر آپ دیکھیں نا, ایون نارمل سرجری آپ ٹانکے بھی لگوانے جائیں, اگر وہ صفائی نہیں ہے, انتظام کوئی ایسا کلینک ہے تو انفیکشن ہو جائے گی. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ دنیا میں جتنی سرجریز ہوتی ہیں, بہت طرح کی سرجریز ہیں, ہزاروں ٹائپ کی سرجریز ہیں, اپینڈکس کی سرجری ہے, پتے کی سرجری ہے, آنکھوں کی سرجری ہے, دانتوں کی سرجری ہے, جتنی بھی سرجریکل پروسیجر ہیں اس میں سب سے کم انفیکشن ریٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں. اچھا, یعنی کہ 1% سے بھی کم ہے. ٹھیک, اگر ہوتی بھی ہے تو 1% سے کم, یعنی کہ 100 لوگوں نے کرایا ہے تو 99 کو تو نہیں ہوگی, اور جس کو ہوگی وہ بھی ٹریٹیبل ہے, اینٹی بایوٹک کھائیں 3 دن 5 دن ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ زخم میں بھی ہو جاتی ہے. زخم میں بھی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے کافی زیادہ نا ہمیں بالوں کے بارے میں بتایا, تو ایک نا بات کی جاتی ہے کہ یہ جو اسموکنگ ہے یہ بہت افیکٹ کرتی ہے بالوں کو, اس میں کوئی سچائی ہے؟ جی بالکل, اسموکنگ کا ہر باڈی کے ہر سیل کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہے. اچھا, کیونکہ اس کے اندر ہوتی ہے نکوٹین, اور جو نکوٹین ہے وہ انتہائی مضر ہے آپ کی صحت کے لیے. تو نکوٹین کا مین جو پرابلم ہوتا ہے وہ آپ کی جو خون لے کے جانے والی نالیاں ہیں, جن کو ہم آرٹریز اور وینز کہتے ہیں, آرٹریز اور وینز کی جو اندر لائننگ ہوتی ہے اس لائننگ کو ڈیمیج کر کے اسے کھردرا کرتی ہیں, اور وہاں پہ پھر کولیسٹرول, کیلشیم جمتا ہے, اور وہ پھر اندر جو وہ پلیک جس کو کہتے ہیں بند ہو جاتی ہے الٹیمیٹلی, اور وہ پلیک پھٹ جائے تو وہ پھر وہاں کلاٹ بن جاتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک جس طرح ہوتا ہے. تو اب جو تو بڑی نالیاں ہیں ان میں تو پھر بھی تھوڑی جگہ بچ جاتی ہے, لیکن جو بالکل جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو ویسلز, مائکرو ویسکولیچر, وہ اتنی باریک ہوتی ہیں نالیاں آپ کے سر پہ, سر کی جلد کے نیچے, کہ وہ نظر کو نظر نہیں آئیں گی, وہ مائکروسکوپ کے اندر نظر آتی ہیں. تو جب کوئی بندہ اسموک کرتا ہے اور باڈی میں نکوٹین جاتی ہے تو وہ جو باریک نالیاں ہیں نا وہ پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو اسموکرز میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کئی سال سے بہت زیادہ اسموکنگ کر رہا ہے, یعنی کہ آدھا پیکٹ پی رہا ہے اور اس کو پیتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو جلد, سر کی جلد کی اسکن کے نیچے جو وہ باریک نالیاں ہیں وہ بہت ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں. تو ان کے اندر اس کی اسکن میں بلڈ اتنا نہیں آ رہا ہوتا جو ایک نارمل بندے کو آ رہا ہوتا ہے. تو اس کیس میں جب آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے, آپ اتنے گھنے بال ایک دفعہ میں نہیں لگا سکتے. تو ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے یعنی گرتے بھی زیادہ ہیں ان کے بال؟ گرتے بھی زیادہ ہیں ڈیفینیٹلی. جب آپ کی بلڈ سپلائی کم ہو رہی ہے تو آپ کی اسکن پری میچیور ایج کرے گی, آپ کو جھریاں جلدی پڑیں گی, ٹھیک ہے, آپ کا جو دل کی بیماری ہے وہ جلدی آئے گی, ٹھیک ہے, بال جو ہیں ان کو کم بلڈ پہنچے گا, اسکن کو کم بلڈ پہنچے گا. تو آپ اس کو ہم جنرل ٹرم میں کہیں گے پری میچیور ایجنگ, وقت سے پہلے بوڑھا ہونا. بالکل ٹھیک. تو پھر جب آپ لگا رہے ہوتے پھر بھی پرابلم آتی ہے, اور اگر آپ وہ ڈاکٹر ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس نے صرف یوٹیوب پہ پروسیجر دیکھ لیا MBBS کر کے, تو وہ پھر اس طرح کے کیسز خراب کرے گا. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک ساجد حسن بڑے مشہور ایکٹر تھے, ان کا پورا ایریا یہاں سے خراب ہو گیا تھا ٹرانسپلانٹ کے بعد. اب اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ 2 ڈبیاں روز پینے والے آرٹسٹ تو ہیں, لیکن وہ 2 ڈبیاں روز سگریٹ کی پیتے تھے, اور انکنٹرول ڈائبٹیز تھی. اب وہ اسی طرح کسی جاننے والے کے پاس چلے گئے, وہ ٹرانسپلانٹ کرتا تھا لیکن وہ شاید پراپرلی ٹرینڈ نہیں تھا یا کیا تھا, تو اس نے وہ ان کا اتنا بڑا سیشن کر دیا. جبکہ ڈائبٹکس میں اور اسموکرز میں آپ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو کام آپ ایک نارمل انسان میں ایک سیشن میں کرتے ہیں ان میں وہ 2 سیشنز میں کرنا ہوتا ہے, گیپ ڈال کے. ایک کیا, اس کو زخم کو بھرنے دیا, 3 مہینے کا گیپ دیا, پھر دوبارہ چھوٹے سیشن کرتے ہیں. تو وہ ایک دفعہ میں کیا, ان کا وہ پورا یہاں سے گل گیا, اسکن گل گئی. تو یہ نقصان ہے اسموکنگ کا. بالکل صحیح.
اور ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی ریسرچز بھی ہیں کافی، میں دیکھ رہا تھا آپ کی ویب سائٹ پر. بالکل، ہم ریگولر ریسرچ کرتے ہیں. ہم نے کافی انسٹرومنٹس ڈیولپ کیے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے، بلکہ ہم نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے جو بہت پاپولر ہوئی، جس کو ہم ریسیپینٹ سائڈ اسٹیننگ کہتے ہیں، کہ جب آپ بال لگانے کے لیے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مائکرو سوراخ کرتے ہیں ایک اینگل ڈائریکشن کے لیے، تو وہ نظر نہیں آتی تھی. تو ہم نے دنیا میں پہلی دفعہ ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی کہ اس کو ہم اسٹین کر دیتے ہیں، وہ نظر آتا ہے. اچھا. تو اس کے اوپر ہم نے پچھلے 15 سال سے پیپر پبلش کیے، اور دنیا کی ہر کنٹری میں جو کانفرنس ہوتی ہے وہاں ایز فیکلٹی میں جاتا ہوں ٹرین کرنے لوگوں کو اس ٹیکنیک میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ باہر جاتے ہیں تو مطلب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں کے ڈاکٹرز آپ کے یعنی پروفیشن کے ڈاکٹرز وہ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ یار اچھا کر رہے ہو؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. دیکھیں، آج کل دنیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے. ایئر لائن کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اب پوری دنیا ایک ہی گاؤں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اب جو ریٹنگز ہیں وہ انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں. آپ کسی کنٹری میں الگ بیٹھ کے اپنی ریٹنگ نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک. تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر یہ آپ کے پروگرام کے آڈینس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جب آپ نے کرانا ہے تو مین چیز یہ ہے کہ وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر تو بہت ہیں. اب جب آپ کو ہڈی کی تکلیف ہوگی تو آپ ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو آپ نیورو سرجری کی تکلیف ہوگی تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، آپ نیورو سرجن کے پاس جائیں گے دماغی تکلیف کے لیے. تو اب کویکری تو ہے ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ کر رہا ہے، کمپاؤنڈر ہے تو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور پرابلم آ گئی ہے جس کو اب کہتے ہیں کوالیفائڈ کویک. کوالیفائڈ کویک وہ بندہ ہے، کیونکہ اب ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایوالو ہو گئی ہے کہ جو بیسک کورسز ہیں، جو بیسک ڈگریز ہیں، ان کے اندر وہ پروسیجرز، ٹریننگ، نالج، چیپٹرز یا بکس نہیں ہیں. اس کے لیے وہ اتنے ایڈوانسڈ ہیں کہ ان کے اسپیشل کورسز ہیں، اسپیشل فیلوشپس ہیں. تو اسی طرح ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ سپر اسپیشلٹی ہے. اب جو پاکستان سے ایف سی پی ایس ڈرماٹولوجی کر رہا ہے، یا ایف سی پی ایس جنرل سرجری کر رہا ہے، یا ایف سی پی ایس پلاسٹک سرجری کر رہا ہے، ان تینوں ڈگریز میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ہارڈلی ایک چیپٹر بھی نہیں ہے، اور پریکٹیکل نالج تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں. ٹھیک. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کرنی ہے تو پراپر 2 کوالیفیکیشنز ہیں. بیسک کوالیفیکیشن ہے کہ آپ نے امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری کا ریٹن اینڈ اورل ایگزام پاس کیا ہو. اچھا. اور اس طرح کی پرابلم سے بچنے کے لیے کہ جس طرح ساجد حسن کے ساتھ ہوا کہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ نہ ہو، تو آپ جب بھی ٹرانسپلانٹ کرائیں تو یہ بہت آسان ہے کہ جس بندے نے امریکن بورڈ کا ایگزام کلیئر کیا ہے، دیٹ مینس کہ اس نے ٹریننگ کی ہے، اس نے اپنے آپ کو اسیس کرنے کے لیے ایک بڑی فیکلٹی کے سامنے پیش کیا ہے کہ میرا ٹیسٹ لو، ریٹن ایگزام دیا ہے، اورل ایگزام دیا ہے. تو وہ امریکن بورڈ کی اب ویب سائٹ ہے. جتنے بھی ڈاکٹر دنیا بھر میں جنہوں نے وہ ایگزام کلیئر کیا ہے، ان کے نام، تصویر، ویب سائٹ نمبر وہ ان کی ویب سائٹ پہ پبلشڈ ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جس کو بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا ہو، دنیا میں کہیں بھی کرا رہا ہو، پاکستان میں کرا رہا ہو یا پاکستان سے باہر کرا رہا ہو، کم از کم وہ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے یہ دیکھے کہ اس کے پاس منیمم امریکن بورڈ کی ڈگری تو ہے کہ نہیں. اگر امریکن بورڈ کی ڈگری نہیں ہے تو پھر رسک ہے. چاہے وہ پلاسٹک سرجن سے کرا رہا ہے، چاہے وہ ڈرماٹولوجسٹ سے کرا رہا ہے، چاہے جنرل سرجن سے کرا رہا ہے. اگر امریکن بورڈ ہے تو ٹھیک ہے، اگر امریکن بورڈ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ایک فریش ایم بی بی ایس جس نے امریکن بورڈ کیا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا جس نے ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے اور امریکن بورڈ نہیں کیا ہوا. کیونکہ آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، آپ نے پلاسٹک سرجری نہیں کرانی، آپ نے پتا نہیں نکلوانا کہ جنرل سرجن، کیونکہ یہ اب اسپیشلٹی الگ ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، ایف سی پی ایس، ایف آر سی ایس ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر کچھ مطلب نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو بیسک اے بی ایچ آر ایس ہے، اس کے بعد پھر فیلوشپ ہے، وہ پھر اگین پوسٹ گریجویشن ہے، جس طرح ایل ایل بی ہے، پھر ایل ایل ایم ہے لا کے اندر، اور پھر بیرسٹر بنتے ہیں، بار ایٹ لا ہے. تو اسی طرح بیسک کوالیفیکیشن ایل ایل بی کی طرح امریکن بورڈ ہے، اور اگر کسی نے اور پی ایچ ڈی ٹائپ چیز کرنی ہے تو پھر فیلوشپ ہے، فیلوشپ آف انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری. یہ ٹاپ کوالیفیکیشن ہے. تو اگر آپ ٹاپ سرجن کے پاس جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ امریکن بورڈ بھی ہو اور وہ فیلو بھی ہو، اور اس کی بھی آئی ایس آر ایس کی ویب سائٹ ہے، اس پہ جتنے دنیا میں ڈاکٹروں نے فیلوشپ کی ہوئی ہے ان کے نام پبلشڈ ہیں. تو آپ کہیں سے بھی کرائیں، کسی ملک سے بھی کرائیں، تو آپ بیسک کم از کم امریکن بورڈ ہو، اور اگر آپ بہت اچھا چاہتے ہیں سرجن ہو تو پھر وہ دونوں ڈگریز ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایف یو ای اور ایف یو ٹی یہ کچھ مختلف پیٹرن ہیں؟ بالکل. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں 2 سے 3 ٹیکنالوجیز ہیں کہ جس کے ذریعے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فرق ہے وہ بالوں کو پیچھے سے لینے کا فرق ہے. اچھا. جو فرنٹ پہ لگانا ہے وہ ٹیکنالوجی طریقہ
तीनों टेक्निक्स में सेम है. ठीक है. आपने यहाँ से बाल कैसे निकालने हैं, आपने लंबा टिश्यू लेना है और उसको स्टिच कर देना है बाद में, या आपने एक एक होल करके एक एक जड़ को ड्रिल करके निकालना है, या आपने दोनों करने हैं. आपने छोटी स्ट्रिप भी लेनी है और कुछ आपने उसके ऊपर नीचे से ड्रिल करके भी निकालने हैं, जिसको हम FUE FUT का हाइब्रिड कॉम्बो कहते हैं. और एक है खाली FUE और एक है खाली FUT. तो ये 3 अप्रोचेस हैं जिसके अंदर बाल लेने की टेक्निक फर्क है, लेकिन आगे लगाना तीनों में सेम है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी तकलीफ होती है, कितना वक्त लगता है, बाद में कितनी देर क्योर करनी पड़ती है? और कहते हैं सोना ऐसे नहीं है, ऐसे सोना है. मैं बता देता हूँ. अब जो पिछले 10 साल से हो रहा है ट्रांसप्लांट, उसमें इसको हम कहते हैं लंच ब्रेक प्रोसीजर या ड्राइव इन ड्राइव आउट प्रोसीजर. आप खुद गाड़ी चला के आते हैं और खुद गाड़ी चला के जाते हैं, और सुबह को आते हैं, डिपेंडिंग कि आपका कितना एरिया खाली है, आपकी कितनी जड़ें लगनी है, तो 3 से 5 घंटे से लेके 5 से 7-8 घंटे तक लग सकते हैं. ठीक. बड़ा सेशनों का टाइम ज्यादा लगेगा. और उसमें तकलीफ होगी पेशेंट को? नहीं, ये सुन करके होता है. जिस तरह आप डेंटल इम्प्लांट कराते हैं, रूट कनाल कराते हैं, तो आप बैठे हुए अपना करा रहे होते हैं, वो अंदर ड्रिल भी कर रहा होता है अंदर, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा होता. तो सुन करके होता है, और इसमें बेहोश नहीं करते. आप बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं, लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, मोबाइल अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरी सर्जरी आप सोना चाहें सो सकते हैं. तो कोई तकलीफ नहीं होती. लंबी है सर्जरी, लेकिन आप समझ लें जिस तरह एक लंबी फ्लाइट है. ठीक है. अच्छा, हो गया. उसके बाद होने के बाद इसमें सिर्फ 3 दिन का ये एहतियात होता है कि आपने किसी धूप वाली जगह में नहीं जाना, आपने कोई ऐसी बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे पसीना बहुत ज़्यादा आए, और जहाँ पे गर्द उड़ रही हो वहाँ पे नहीं जाना. 3 दिन आपने ये एहतियात करनी है. 3 दिन के बाद आप फिर जो करना चाहें, जो नहाएं सोएं. जी, वॉशिंग तो अगले दिन ही कर, 24 आवर्स बाद वॉश कर देते हैं. अच्छा, ठीक. 24 आवर्स के बाद वॉश. ठीक है. अच्छा, ये बाल फिर फौरन उगाते हैं, एक दफ़ा गिरते हैं फिर बहाल होते हैं? जी, हेयर ट्रांसप्लांट के बालों का रिजल्ट जो है वो फौरन नहीं आता. उस वक्त जब हम जो जड़ें लगाते हैं, इनमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो गिर जाते हैं 3 महीने के अंदर. तो पहले 3 महीने, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो 3 महीने होंगे, वो बाल गिरने का अमल होगा. ठीक है. और 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद नए बाल जड़ों में बनेंगे और वो निकलने शुरू. ठीक है. और फिर प्रॉपर रिजल्ट आने में 1 साल लग जाता है. ठीक है. यानी कि जब वो लंबे होंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाल लगवा लिए, बाल आ भी गए, तो उसके बाद भी कोई ख्याल करना पड़ता है कि बाइक ना चलाऊं, कहीं उड़ ही ना जाए? नहीं, जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो आपके, क्योंकि मैंने बताया आपकी अपनी जड़ें हैं, सिर्फ जड़ यहाँ से निकाल के यहाँ निकाल दिया. उसको एक कॉमन समझने की जरूरत है. आपके घर के पिछले सहन में पौधा लगा था, मेहमान आगे आते थे, पौधा खूबसूरत था, आपने कहा ये तो आगे होना चाहिए, तो आपने पीछे से मिट्टी समेत खोदा, उसकी जड़ों समेत वो पौधा उठा के आगे लगाया. यहाँ भी उतना ही मजबूत है. उतना ही मजबूत. बिल्कुल सही. अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी मशहूर शख्सियात आपसे इलाज करवा चुकी हैं, ताकि लोगों को थोड़ा यकीन तो आए? बहुत ज़्यादा पब्लिक पर्सनालिटीज़ ने कराया है. उसमें स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं शोबिस के. जिस तरह सबसे पहले हमसे जिसने कराया था वो नुमान एजाज एक्टर जो हैं हमारे. ठीक है. उन्होंने कराया था. वो अब तक शो भी होस्ट करते हैं. शो भी होस्ट करते थे. मुज़ाकरात उन्होंने शुरू किया था. बिल्कुल. उन्होंने पहला ट्रांसप्लांट कराया था 2004 में, और अब तकरीबन 2004 से 2025-26 आ गया है, तो वो 3 दफ़ा करा चुके हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, ये 3 दफ़ा या 2 दफ़ा क्यों कराते हैं? क्या गिर जाते हैं? नहीं, ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं गिरते, लेकिन आपके अपने बालों का जो अमल है गिरने का, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है. आपके खानदान में जो पैटर्न है उसके मुताबिक वो बढ़ेगा. तो होता ये है कि आपने जिस तरह ट्रांसप्लांट कराया, तो जो अगले 5 से 10 साल हैं उसमें आपके कुछ ना कुछ बाल तो और भी गिरने हैं, जो आपके अपने बाल हैं, जो ट्रांसप्लांटेड नहीं है. तो वो जो ट्रांसप्लांट कराने के बाद 5 से 10 साल के अरसे में जो थोड़ा सा और हेयर लॉस होता है और एरिया बढ़ जाता है, उसको करने के लिए कवर ठीक है फिर आपको कराना पड़ता है. तो एक नुमान एजाज साहब ने करवाया, और नबील जफर जो बुलबुले का कॉमेडी शो के स्टार हैं, उनका किया हुआ है. उसके अलावा अली जफर सिंगर का किया हुआ है. क्रिकेटर्स में हमने वहाब रियाज का किया है, वकार यूनस का किया है, वसीम अकरम का किया है, जो बैटिंग कोच था जिम्बाब्वे का, पाकिस्तान की बैटिंग को कोचिंग देता था, वो ग्रांट फ्लावर. तो उन्होंने डॉक्टर साहब पे एतमाद कर लिया पाकिस्तान गोरा. हाँ, वो ग्रांट फ्लावर है, उसने भी 3 दफा कराया. अच्छा. वो जब भी आता है हर 2 साल बाद एक सेशन करा के चला जाता है. वो कहता है मुझे घरें चाहिए, क्योंकि गोरों में एक प्रॉब्लम है, गोरों के बाल पतले होते हैं. अच्छा. बारीक बाल होते हैं. हमारा एक बाल उनके 2 या 3 बाल के बराबर है, तो उनको एक हैंडीकैप है. तो हमारा जो रिजल्ट एक सेशन में आता है, उनको वो रिजल्ट लेने के लिए 2 सेशन कराने पड़ते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो ये शख्सियात आपसे करवा चुकी हैं? आर्मी के लोगों ने भी कराया हुआ है, कुछ सियासतदानों ने भी कराया हुआ है.
ٹھیک ہے، چلے ان کا آپ نام نہیں لینا چاہ رہے. تو میرے خیال ڈاکٹر صاحب جب سے آپ نے سٹارٹ کیا اب تک کو اندازہ لگائیں تو 5 سے 7 ہزار لوگ آپ کے پیشنٹ تقریباً اتنے کروا چکے ہوں گے. تو سیٹسفائیڈ ہیں سارے؟ الحمدللہ. ڈیفینیٹلی ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ سرجری میں ہر کسی کا رزلٹ سیم نہیں آتا. کچھ لوگوں کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے, تو اس میں صرف سرجن اور ٹیکنالوجی تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے, ٹرینڈ ہو سرجن, ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہو, لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ را مٹیریل جس کا اچھا ہوگا, جس کے پیچھے ڈونیٹ تو آپ اس کے اپنے ہیں وہ آیا نہیں ہے نا. تو جس طرح آپ نے سب سے اچھا آرکیٹیکٹ بھی لے لیا, آپ نے ٹھیکیدار بھی اچھا لے لیا, لیکن آپ نے اینٹ سستی لے لی تو گھر اچھا نہیں بنے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ ہے کہ را مٹیریل کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. بالکل. تو جس کے بال پیچھے گھنے ہیں, بالوں کا ڈایا میٹر موٹا ہے, ہیلدی ہیں بال, اس کا رزلٹ بہت زیادہ آئے گا کمپیئر ٹو جس کے بال بہت باریک ہیں یا کمزور ہیں یا ڈونر ایریا میں بھی گھناپن اتنا نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو کیمو تھراپی ہوتی ہے, کینسر اللہ تعالیٰ صحت دے سب کو, تو اس میں خواتین کے بھی سارے بال گر جاتے ہیں, انہیں ٹریٹمنٹ کرانا پڑتی ہے. کیمو تھراپی سے جو بال گرتے ہیں 99.9% وہ جب سائیکل ختم ہوتی ہے, یعنی کہ اگر ایک سائیکل ہے یا 2 سائیکلز ہیں یا 3 سائیکلز ہیں, جو فائنل سائیکل ختم ہوگی اس سائیکل کے ختم ہونے کے 12 مہینے کے اندر وہ بال واپس آ جائیں گے. اس کے لیے آپ کو کسی طرح کا کوئی علاج کرانے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کا صرف ایک ٹائم ہے. ٹھیک, 1 سال لگے گا, تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت, تھوڑا ویٹ کر لیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب کچھ اور بھی چیزیں آ گئی ہیں نا, کوئی یعنی کہ پلازما لے لیا جاتا ہے, کوئی بلڈ سے, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو فیلڈ ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایپی جینیٹکس فیلڈ ہے, اب ایک نئی فیلڈ جو آ گئی ہے میڈیسن میں بیماریوں کے علاج کے لیے, اس کو ہم کہتے ہیں ریجنریٹو میڈیسن, یعنی کہ ریجنریشن کرنا. ٹھیک ہے. تو انسانوں کے علاوہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی ہے جو اپنے باڈی کے پارٹ کو کٹ جانے کے بعد دوبارہ بنا سکتی ہے. بہت ساری مچھلیاں ہیں, بہت ساری سی اینیملز ایسے ہیں کہ ان کو آپ 2 ٹکڑوں میں کر دیں, دونوں نئے جانور بن جائیں گے, زندہ ہو کے چلے جاتے ہیں. بالکل. ہمارے جگر میں بھی یہ صلاحیت ہے, جگر ڈونیٹ کرتے ہیں تو جگر واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری اسکن میں بھی صلاحیت ہے کہ آپ کی اسکن میں آپ سڑک پہ گرے, رگڑ لگی, اسکن اتر گئی تو آپ کی 1 ہفتے کے اندر نئی اسکن بن جاتی ہے. بالکل. تو دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی باڈی کو ریپیئر کرنے کا سسٹم رکھا ہوا ہے. تو اب وہ سسٹم کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ جب آپ کی باڈی کو کوئی نقصان پہنچے یا آپ کی باڈی ایج کر رہی ہو. تو جو ریجنریٹو میڈیسن ہے اس کی جو فلاسفی ہے اور اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو باڈی کے اندر قدرت نے ایک نظام رکھا ہے جیسے باڈی اپنے آپ کو ریجنریٹ کر سکتی ہے, ریپیئر کر سکتی ہے, اس نظام کی سائنس کو نکالا جائے. ٹھیک. اور اس سائنس کو یوز کر کے ہم انٹروین کریں کہ جس جگہ پہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا صرف عمر بڑھنے کی وجہ سے کوئی ویئر ٹیئر ہو گیا ہے, تو ہم اس نظام کے تحت ریجنریشن میکنزم وہاں پہ ایکٹیویٹ کر دیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر سٹیم سیلز ہوتے ہیں. سٹیم سیل وہ سیلز ہوتے ہیں جو ماسٹر سیل ہیں, یعنی کہ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ ایک نطفے سے پیدا کیا, تو وہ نطفہ کیا ہے؟ وہ سٹیم سیل ہے. اسی سے آپ کا دل بنا, اسی سے آپ کا پھیپھڑا بنا, اسی سے گردہ بنا. تو جس طرح ماسٹر کی ہوتی ہے وہ ہوٹل کے سارے کمرے کھول لیتی ہے, تو یہ جو ماسٹر سیل ہے یہ ماسٹر سیل ہے سٹیم سیل. اگر انسان ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لے جو کہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ باڈی کے اندر جو سٹیم سیلز ہیں ان کو ایسا سگنل دے کہ ہارٹ ڈیمیج ہو گیا ہے تو وہ اس کو سگنل دے سٹیم سیل کو کہ وہ ہارٹ کا وہ ٹیشو جا کے نیا بنا دے. گردہ ڈیمیج ہو گیا تو گردے کی ریپیئر کر دے. ٹھیک ہے, آپ کے گھٹنوں کے اندر جو کارٹلیج ہے وہ نکل گئی اور دونوں ہڈیاں آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں تو کارٹلیج نئی بن جائے. تو دس از کالڈ ریجنریٹو میڈیسن یوزنگ اسٹیم سیل ٹیکنالوجی اور ریجنریٹو. اب اس میں اسٹیم سیل تو بہت ایڈوانس چیز ہے, باڈی میں آگے چل کر شاید باڈی میں کچھ اور چیزیں ہیں جو ریپیئر کرتی ہیں, وہ ہیں پلیٹلیٹس. پلیٹلیٹس وہ ہیں جو ڈینگی میں جب گر جاتے تھے تو پلیٹلیٹس لگانے پڑتے تھے, آپ کو ڈرپیں لگانی پڑتی تھی پلیٹلیٹس کی. تو پلیٹلیٹ جو ہے وہ بھی ریجنریشن کرتا ہے, یعنی کہ جب آپ کی یہاں سے اسکن جل جائے یا اگر میں خدا نہ خواستہ چھری لگ کے یہ اتر جائے غلطی سے, تو یہاں پہ جو نئی اسکن بنے گی وہ پلیٹلیٹس بنائیں گے. ٹھیک. تو پلیٹلیٹس کو اب جو پی آر پی تھراپی آپ نے کہا اس کا نام بنتا ہے پی آر پی سے, پلیٹلیٹ رچ پلازما, یعنی کہ خون کا وہ پورشن
جس کے اندر آپ نے پلیٹلیٹس کو نارمل مقدار سے کئی گنا زیادہ ڈال دیا حاصل کر. ہاں, تو وہ کس طرح کیا جاتا ہے کہ اس میں بلڈ لیتے ہیں, پیشنٹ کا اپنا بلڈ, تھوڑا سا بلڈ لیتے ہیں 10 ml سے لے کے 50 ml تک, اور وہ ایک مشین ہوتی ہے جس کو سینٹریفیوگ کہتے ہیں, اس میں ڈال کے اس کو اسپن کرتے ہیں, تو جو ریڈ بلڈ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے, وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے, اور جو پلیٹلیٹس ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک, تو آپ وہ پلیٹلیٹس لے کے جس جگہ پہ آپ کو ریپیئرنگ چاہیے, جس جگہ پہ آپ کو علاج کرنا ہے, آپ نے کسی ڈیمیج کو ختم کرنا ہے, یا کہیں پہ ایجنگ کی وجہ سے ویئر ٹیئر بڑھ گئی ہے, تو آپ وہاں پہ وہ انجیکٹ کرتے ہیں, تو وہ وہاں پہ باڈی جو ہے وہ اس چیز کو دوبارہ بنانا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ریجنریٹو. تو وہ سر میں انجیکشن کرتے ہیں, تو جو جڑیں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں, جو پہلے موٹے لمبے بال بنا رہی تھیں, اب باریک پتلے بال بنا رہی ہیں, وہ دوبارہ سے موٹے اور لمبے بال بنا سکتی ہیں. تو اس چیز کو ہم پی آر پی تھراپی کہتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایکسرسائز بھی ہے جس سے سرکولیشن بلڈ کی ٹھیک رہے سر میں؟ دیکھیں, ایکسرسائز تو اوور آل آپ کی ہیلتھ کے لیے ویسے ضروری ہے, فزیکل ایکٹیویٹی, کیونکہ وہ نہ صرف بلڈ سپلائی بڑھاتی ہے, آپ کی باڈی کے اندر جو نیوٹریئنٹس ہیں, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے, تو آپ کا جو پرفیوژن ہے, یعنی کہ جو آپ کے نیوٹریئنٹس اور آکسیجن سیلز تک جانے کا عمل ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک, تو جب زیادہ خوراک ملے گی, زیادہ آکسیجن ملے گی, تو جو ویئر ٹیئر ہے, جو ڈیمیج ہے ٹائم کے ساتھ, ایج کے ساتھ, وہ کم ہوگی. بالکل صحیح. تو اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں, ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کی باڈی میں آکسیجن بڑھاتی ہیں, اور آپ کی بلڈ سپلائی کا جو خون کی روانگی کا عمل ہے وہ بہتر کرتی ہیں. تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ ہر جگہ زیادہ آپ کی غذائیت پہنچے گی اور زیادہ آکسیجن پہنچے گی. تو آکسیجن اور غذائیت دو چیزیں ہیں کہ اگر انہی پہ سیلز نے زندہ رہنا ہے, انہی پہ سیلز کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی رہنی ہے. بالکل صحیح. تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی اب بڑا نا یعنی ڈرایا بھی جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے, انفارم کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر سر کے اگلے حصے میں ہے تو ٹرانسپلانٹ کروا لیں, لیکن اگر یہاں بالکل آپ کے مطلب دماغ کے بالکل اوپر ہے تو یہ تو بہت خطرناک ہے, تو آپ کا تو دماغ کا ہی مسئلہ ہو جائے گا. چلو سر کے بغیر دماغ تو چل رہا ہے نا, بالوں کے بغیر. تو ہے ایسا کچھ؟ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کر رہے ہیں ہر جگہ کی, ہر جگہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, اور ہو رہا ہے ٹرانسپلانٹ, پورے سر کا ٹرانسپلانٹ, یہاں تک بال لگتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی وہ ایک اور پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ کئی لوگوں کا ایریا جو گنج پن ہوتی ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے, اور جو اویلیبل ڈونر ہوتا ہے وہ اگر سارے کا سارا بھی اٹھا کے یہاں لے آئے تو وہ کور نہیں ہوگا. یعنی کہ جو ریشیو ہے, اگر 100% آپ کا ہیڈ ہے تو اس میں 70% اگر بالڈ ہے اور 30% پہ ہیئر ہیں, تو پھر تو میتھس نہیں بنتا نا. وہ 30% آپ 100% تو نہیں لا سکتے, آپ اس میں سے آدھا لے سکتے ہیں. ٹھیک, تو یعنی کہ 70% کو 15% سے آپ کور نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو پھر اس میں پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ بالوں کو پہلے سامنے لگایا جائے تاکہ لک تو سامنے سے چینج ہو نا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہاں بال لگ نہیں سکتے, لیکن جن لوگوں کا ایریا تھوڑا ہے اور پیچھے ڈونر ایریا اچھا ہے, ان کا تو ایک ہی دفعہ میں یہاں سے لے کے پیچھے تک ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, کتنے پرسینٹ یعنی اگر بال ہوں اور کتنے پرسینٹ نہ ہوں تو معاملہ چل جاتا ہے؟ آئیڈیلی 50-50 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, آدھے بال آپ کے, یعنی کہ پورے سر کا لیٹ سے ہم کہیں 100 اسکوائر فیٹ ہے, پورا سر ہم امیجن کرتے ہیں 100 اسکوائر فیٹ, 50 اسکوائر فیٹ خالی ہو گیا ہے, 50 اسکوائر فیٹ بال ہیں, یہ ایک لمٹ ہے, یہ بارڈر ہے, لائن آف کنٹرول ہے. اس سے اوپر جائیں گے تو ٹرانسپلانٹ کی سکسیس کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اتنی باتیں سننے کے بعد کوئی بیچارہ سمجھتا ہے کہ جناب اچھے ڈاکٹر صاحب مل گئے ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, بی ایسے ہیں, پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, چلو جا کے کرواتے ہیں, تو لیکن اس کے سے پہلے جیب دیکھے گا کتنا خرچہ آئے گا. ٹرانسپلانٹ کا خرچہ سٹارٹ ہوتا ہے کوئی اراؤنڈ 70 سے 90 ہزار منیمم. ٹھیک. اور اگر آپ کا ایریا بہت زیادہ ہے, آپ جدید ٹیکنالوجی سے کرانا چاہ رہے ہیں, جس میں نے بتایا 3-4 ٹیکنالوجیز ہیں, اور آپ کے جو جڑوں کی کوانٹٹی چاہیے وہ 1000 سے لے کے 5000 تک ایک سیشن میں لگ سکتی ہیں. ٹھیک. تو جتنی زیادہ جڑیں ہوں گی وہ کاسٹ بڑھ جائے گی. تو منیمم 70 to 90,000 سے لے کے 3-4 لاکھ تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی ہاں یہ ایکسپینسو ہے. وہ اس لیے ایکسپینسو ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو سرجری ہے وہ ایک بندہ, یعنی کہ صرف میں نہیں کرتا, مجھے میرے ساتھ کوئی 8 سے 10 ہائیلی ٹرینڈ لوگوں کی جو مجھے اسسٹ کرتے ہیں, ٹھیک, وہ ٹیم چاہیے, اور پرماننٹ ٹیم وہ چاہیے. ان کی
ان کا کمیشن ہوتا ہے, ان کی تنخواہ ہوتی ہے. پھر اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ موسٹلی مور دین 60% جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں سارے نہیں ملتے. آپ کو اسٹینڈرڈ کینچی مل جائے گی, بلیڈ والا مل جائے گا, وہ مل جائے گا, لیکن جو اس کے اسپیشل انسٹرومنٹس ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, دنیا کے مقابلے میں آپ سستے ہیں یا مہنگے ہیں پاکستان؟ سستا ہے پاکستان, بہت سستا ہے. جس طرح میرے پیشنٹس ہیں پچھلے 20-25 سال سے, میرے سارے پیشنٹس وہ ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں. ٹھیک. جو کوئی کینیڈا سے آتا ہے, ٹورانٹو سے, کوئی نیو یارک سے آتا ہے, کوئی دبئی سے آتا ہے, کوئی لنڈن سے, مینچسٹر سے, برمنگھم سے, کیونکہ ان ساری جگہوں پہ جو ایوریج کاسٹ ہے وہ پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہے. اچھا. اگر پاکستان میں لیٹ سے ایک بندہ ٹرانسپلانٹ سب سے مہنگا والا بھی دیکھ لیں ہم, بہت بڑا ایریا ہے, سب سے مہنگی والی سرجری کرائے 3-4 لاکھ 5 لاکھ میں ہو جائے گا. لیکن یہ اگر وہ دبئی میں کرائے گا تو 15 لاکھ میں ہوگا, وہ کینیڈا USA میں کرائے گا تو 25-30 لاکھ میں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بالوں کے ایکسپرٹ ہیں اور پڑھے لکھے کوالیفائڈ آدمی ہیں, تو کیا آپ نے وہ کوئی مینا میں دیکھ لیا تھا کہ حاجیوں کے گنج کروائے جا رہے ہیں, تو آپ نے کوئی حج کا بھی کام شروع کر دیا, اور آپ کو بتا کوئی میرا خیال نام تھا آپ کا نا, شارٹ حج بائی سراجیہ. ہاں, تو یہ سلسلہ شروع کر دیا آپ نے, کہاں سے آئیڈیا آیا؟ حج کا معاملہ یہ تھا کہ میں نے اپنا پہلا حج کیا تھا 1999 میں. ٹھیک. 98 میں پہلی دفعہ زندگی میں عمرے پہ گیا تھا, اور 99 میں ہی حج کر لیا تھا. میری والدہ حیات تھیں اس وقت, تو وہ انہوں نے کرنا تھا, وہ ان کو ساتھ لے کے گیا, ان کی ایک کزن تھیں ان کو ساتھ لے کے گیا. تو ہم نے گورنمنٹ کا پیکیج لیا تھا, تقریباً کوئی 45 دن کا پیکیج تھا, 1.5 مہینے کا. ٹھیک, بڑا وقت لگ گیا. ہاں, اس وقت وہ سمجھیں کہ 1.5 مہینہ آپ چھٹی بھی نہیں ملتی, اب تو اس وقت مل گئی, اپنا کام تھا اس لیے چلے گئے. تو جب وہاں گیا میں, تو ایک تو مجھے وہ بہت زیادہ ٹائم لگا, اور میں نے دیکھا کہ حج اس وقت ایک ٹرینڈ تھا, لوگ حج کو اوائڈ کرتے تھے, جو جن کے اوپر فرض بھی ہو گیا ہوا تھا, وہ صرف اس وجہ سے کہ یار اتنا وقت کیسے نکالیں, 1.5 مہینہ کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے, ایک یہ مسئلہ ہوتا تھا. ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ جو 5 دن حج کے ہیں مینا عرفات میں, وہاں باتھ روم نہیں ہوتے, تو وہ بہت سارے جو لوگ ہیں سینسٹیو مسائل تھے, وہ مسائل تھے. تو وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ امی, میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی, تو امی نے کہا کہ ابو کا, انہوں نے حج نہیں کر سکے تھے میرے والد دنیا سے جانے سے پہلے, تو امی نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ اگلے سال پھر آؤ گے تم, اور والد کا حج کرو گے, تو اور میں بھی ساتھ آؤں گی. تو میں پھر آیا 2000 میں, پھر میں آیا, تو والدہ کو شوق ہو گیا آنے کا, حرم جانے کا. انہوں نے کہا تم مجھے اب جب تک میں زندہ ہوں تم کہیں اور دنیا میں لے کے جاؤ نہ جاؤ, مجھے ہر سال یہاں حج کرانے لانا. اچھا, والدہ نے یہ کہا؟ والدہ نے کہا. اللہ اکبر. تو پھر میں ان کو ہر سال لے کے جاتا. پہلے سال جو ہے گورنمنٹ کے تھرو 45 دن, پھر ہر سال تو میں 45 دن ہی, پھر میں ڈھونڈنا شروع کیا, پتہ چلا پرائیویٹ گروپس بھی ہوتے ہیں. پھر لاہور میں جو پرائیویٹ گروپس ہیں, ہر سال ڈفرینٹ گروپ کو ٹرائی کیا. 20 دن کا حج, 20 دن کا, ہم نے کہا کہ اس وقت 20 دن کا شارٹ حج ہوتا تھا, اب تو 10 دن کا ہو گیا. تو وہ 20 دن کا حج ایک گروپ سے کیا, اس میں بھی پرابلمز آئیں, دوسرے گروپ سے کیا, اب نام میں نہیں لوں گا. تو ہر سال ڈفرینٹ گروپ کے ساتھ کیا, اور کوئی ڈفرینٹ ہی پرابلم آئی. جب 2-3 سال ہو گئے, تو میری طبیعت اس طرح کی ہے کہ میں نا بہت جلدی چیزیں نوٹ کر لیتا ہوں کہ یار یہ چیز اس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے. جب وہ 3 سال کیا, میں ہر دفعہ نوٹ کرتا تھا یار یہ اس طرح نہیں کر رہا, یہ اس طرح نہیں کر رہا, یہ تو بہت آسان کام ہے, تو اس طرح کر لے تو سارے لوگ خوش ہو جائیں, بجائے لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, پلان ہی اس طرح کر لے. تو وہ اس طرح آخر میں سوچا, جب 4تھا سال ہوا نا, تو والدہ نے کہا بکنگ کرا کے آؤ. میں نے کہا کوئی بکنگ کرانی, ویزا لینا ہے, ٹکٹ لینا ہے, میں خود کر لوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیکھ لو. تو بس وہ 4تھا سال میں والدہ کو کہا آپ نے بولنا نہیں. ان کو میں جا کے ہلٹن کی لابی میں بٹھایا, میں نے کہا آپ یہاں ناشتہ نوشتہ کریں. میں گیا, میں نے وہیں جا کے ہوٹل لیے. ٹھیک ہے, پھر کے, اور وہاں سے وہ کانفیڈنس آ گیا, اور وہ والا حج ہمارا سب حجوں سے بہتر حج رہا, جو خود ارینج کیا. ٹھیک ہے, والدہ بھی خوش کہ اچھا ہے تو تم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے. تو بس وہاں سے پھر جب ہم واپس آئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کس کے ساتھ جاتے ہو. اب جب 4-5 سال ہو گئے نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے, تو آپ بتاؤ آپ اتنی دفعہ گئے ہو, کس کو کریں. تو ہم نے کہا ہم تو کسی کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں پھر آپ ہر سال جا رہے ہو, تو آپ ہم ساتھ ہی چلتے ہیں. پھر اس طرح کرتے کرتے کوئی 40-50 لوگوں کا نا 1-2 سال گروپ بن گیا, جس میں یار دوست خاندان کے لوگ. تو الٹیمیٹلی پھر وہ چلتا گیا, وہ گروپ والنٹیئر گروپ بن گیا. پھر 2005 میں یہ ہوا کہ حج منسٹری نے ایک کنڈیشن لگا دی کہ جو بھی حج گروپ لے کے جاتے ہیں یا بناتے ہیں یا والنٹیئر کرتے ہیں, ان کو کمپنی بنانی پڑے گی, پرائیویٹ لمیٹڈ. ٹھیک. اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے رجسٹر کرنا پڑے گا, لیگل بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا. تو وہ اس سے پہلے میں جو کر رہا تھا, ہم والنٹیئر گروپ کر رہے تھے. ہم کسی اور کو ہی پیسے دیتے تھے, ایجنٹ کو, جو ویزے لگوا کے دیتا تھا اور ٹکٹ اس سے لیتے تھے, اور صرف ہوٹل اور وہاں کی ارینجمنٹ خود کر لیتے تھے. لیکن پھر جب وہ
कंडीशन आ गई तो फिर वो कंपनी बनाई और वो फिर ग्रुप बन गया। बस। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया अपनी तबीयत के बारे में कि आप बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं और सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो आपने फिर एक डॉक्टर होते हुए और हेयर क्लिनिक के डॉक्टर होते हुए जब हज को टैकल किया तो फिर क्या उसमें आपने कोई नादर काम किया, कोई अच्छा काम किया, क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं लोगों को? हम अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये कि हमने एक तो हज पहले 13 दिन पे लेके आए और अब 10 दिन पे ले आए हैं, ठीक है। जिससे वो क्लास जो नहीं जाती थी और उन पर फर्जियत थी तो वो जाना शुरू हो। बढ़िया, हम बात। ठीक है। दूसरा, उनको प्रॉब्लम होती थी कि मिना अरफात वगैरह में वॉशरूम्स का मसला होता था। हमने प्राइवेट बाथरूम्स पहली दफा पंजाब से वहाँ बनाने शुरू किए। अच्छा, अपने बनाए मिना के खेमों में कि प्राइवेट बाथरूम जिस तरह के छोटा अच्छा साफ सुथरा जो वेल कंट्रोल्ड, वहाँ पे अपना स्टाफ साफ करे उसे। और फिर हमने मिना के अंदर एयर कंडीशन टेंट्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रॉपर स्प्लिट एयर कंडीशनर वहाँ पे लगाए। गर्मी, क्योंकि अब पिछला जो टाइम गुजरा है 10 साल बहुत गर्मी के हज, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह वो एयर कंडीशन। तो पहले ये समझा जाता था कि ये चीज़ें लग्जरी हैं, लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि जिनके बूढ़े वालिदैन हैं, और अक्सर इस खित्ते से लोग बूढ़े होके हज करते हैं, जवानी का तो अब ट्रेंड बन रहा है। हाँ, अब ट्रेंड बन रहा है। तो प्राइवेट बाथरूम का होना, गर्मी, सख्त गर्मी में एयर कंडीशन का होना लग्जरी नहीं है, वो जरूरत है। पहले हम भी समझते थे लग्जरी है, तो हमने फिर वो परमानेंट पैकेज का पार्ट बना दिया कि मिना का खेमा एयर कंडीशनड हो, प्राइवेट बाथरूम हो। फिर बसों में प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं, और डायबिटिक लोग या एजेड लोग, उनको बार बार हाजत होती है। तो अब वहाँ बस ट्रैफिक में फंस गई है, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है अरफात से मुजल्फा, लेकिन आने में 7 घंटे लग जाते हैं कई दफ़ा। तो आपको वॉशरूम आ गया है तो, और बूढ़े लोग तो नीचे उतर के नहीं जा सकते क्योंकि बाथरूम तो वहाँ इस तरह रास्ते में अवेलेबल नहीं है। तो हमने फिर बाथरूम वाली बसेस हायर करनी शुरू की कि वहाँ इमरजेंसी बाथरूम जहाज की तरह उनके अंदर हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो पहले जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो नहीं देखते थे, हालांकि कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें की। फिर जिस तरह जब ट्रेन शुरू हुई मदीना से मक्का, वो जर्नी 14 घंटे लगते थे, 10 घंटे मदीना से मक्का आने में। तो वो जब ट्रेन शुरू हुई तो 2.5 घंटे में पहुंचा देती थी, तो हमने वो पहली दफ़ा ट्रेन से ट्रांसफ़र शुरू कर दिया। अब तो खैर सब लोगों ने शुरू कर दिया, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरा ये कि हमने नाम भी इस तरह रखा कि किसी को पता हो तो वो डरे ना, शॉर्ट हज। तो वो 10 दिन 12 दिन में आप, फिर बड़ी ईद होती है, 4-5 छुट्टियां तो वैसे ही होती हैं, एक वीकेंड आ जाए तो आपको 3-4 छुट्टियां लेनी पड़ती हैं और आप अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो shorthaj.com का कॉन्सेप्ट ही ये था कि आप जल्दी से करके आ जाएं, अपना फर्ज अदा कर लें। तो फिर ओवरसीज ने भी आप पे एतमाद किया? हाँ, अब हुआ अल्लाह की तरफ से ये कि हम थे तो पाकिस्तानी कंपनी 2005 में जब बनी, लेकिन पिछले 5 साल से अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी भी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अब हमारा ग्रुप पहले 100 का था, फिर 200 का हुआ, फिर 300 का हुआ। अब हमारा ग्रुप इस वक्त कोई कभी 500, 600, 700 के बीच में रहता है। तो उसमें से अब पाकिस्तान से सिर्फ 150-200 लोग हैं जो थे शुरू से थे, लेकिन अब बाकी 400-500 लोग वो सारे अमेरिका से, कनाडा से, दुबई से, मिडल ईस्ट से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अब वो सारा हमारा ग्रुप जो बेसिकली है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, कितने हज करवाए वालदा साहबा को आपने? मेरी वालदा ने 1999 से लेके, उनकी डेथ हुई है कोविड में 2020 में, तो उसमें से तकरीबन जितना भी ये टाइम है उन्होंने 50% टाइम्स तो गई हैं वो। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, 10-15 हज किए होंगे उन्होंने। क्या पैशन बन गया डॉक्टर साहब कि उन्होंने सोचा कि अब जाया ही करना है? बस वालिद की डेथ के बाद वो मेरे साथ ही अटैच थी, और उनको एक लोनलीनेस भी आपको होता है, तो वो अल्लाह के साथ जब लग जाती है इंसान की तो फिर उसको कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। तो बस उनको शौक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बुलाने का जी। आज ना आपने यानी बहुत ज़्यादा एजुकेशन दी है और इन्फॉर्मेशन दी है। ज़ाहिर है ये एक यानी एस्थेटिक की बात है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कोई अच्छा दिखना चाहते हैं, तो इसमें गलती कोई नहीं है, बल्कि ये जो ट्रीटमेंट और रेमेडी और इलाज है ये तो सुन्नत भी है, यानी आप इलाज करवा सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी क्वैक के पास जाएं और आप परेशान हों, किसी क्वालिफाइड बंदे के पास चले जाएं। और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपके हज भी कबूल फरमाए और आपके क्लाइंट को भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये ज़ाहिर है मैंने शुरू में बात की कि हम चाहते हैं कि यहाँ इस प्लेटफार्म से आपको
پراپر گائیڈنس ملے, پراپر انفارمیشن ملے, پراپر ایجوکیشن ملے, اور مستند لوگ جن کے پاس کبھی آپ کا جانا مشکل ہوتا ہے یا پہنچ نہیں پاتے ہیں, تو ان تک رسائی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو مل سکے. امید ہے یہ سیشن آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو لگے گا اور آپ کو بڑی انفارمیشن اس سے ملی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.